دعوت اسلامی میری ضرورت کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ مجھے جیتے جی بھی دعوت اسلامی چاہیے، کہ مجھے اور میرے خاندان اور میرے بال بچوں کے عقائد اور نظریات کی حفاظت، ان کے نیک اعمال کی ترغیب کے لیے دعوت اسلامی میرے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پہ اس پرفتن دور میں کہ جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف سے گویا کہ گناہوں کی یلغار اور طرح طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ اس میں اگر ہم دعوت اسلامی کی امبریلا کے نیچے نہیں ہوں گے تو پھر ان فتنوں سے بچیں گے کیسے؟ اسی طرح ہمارے جیتے جی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو دعوت اسلامی چاہیے۔ قبر میں مجھے راحت پہنچاتی ہے دعوت اسلامی۔ میرا حسن ظن ہے کہ جو دعوت اسلامی کا مبلغ دنیا سے جائے گا، انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی اسے قبر میں راحت پہنچائے گی۔ ہمارے مبلغین اسے راحت پہنچائیں گے، ہمارے مبلغین اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہمارے مبلغین اس کی قبر پہ جا کر دعا و فاتحہ کریں گے۔ بعض اوقات اولاد بھول جائے گی مگر میرے رب کی رحمت شامل رہی تو یہ میری دعوت اسلامی نہیں بھولے گی اس کو۔ ویسے بیسیکلی جاتے تو کئی ہیں، کچھ بہت نیچے اور بہت ہلکی سطح پر یاد آ جاتے ہیں، کچھ بڑے اوپر سے اور بڑے بھاری انداز سے یاد آتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بڑے کام اور بھاری بھرکم کام کر کے جب دنیا سے جاتے ہیں نا، پھر وہ یاد بھی اسی طرح آتے ہیں۔ کچھ نیچے نیچے سے کام کرتے، نیچے نیچے سے چلے جاتے، وہ یاد وہ بھی رہتے ہیں، ان کو کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، کئی علاقوں میں اسلام بھائی انتقال کر جاتا ہے، اللہ پاک سب کو گھری کے رحمت کرے، سب کے درجے بلند فرمائے، لیکن وہ نیچے نیچے گئے اور نیچے نیچے لے گئے، ہو سکتا ہے وہ زیادہ بلندی درجات پر ہوں۔ یہ تو کوئی شہرت یا ان کی بڑے سطح پر جان پہچان ہونا، ان کے کو بہت ہی بڑے مقام و مرتبے پر ہی ان کو فائز کیا جائے گا، یہ ضروری نہیں کہ جو نیچے نیچے انتقال کر گئے، یعنی ذیلی سطح پر یا عام درس دیتے دیتے انتقال کر گئے، ہو سکتا ہے وہ کئیوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، کس کا کتنا درجہ ہے، وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن ایک جنرل جو گفتگو ہو رہی ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کی میری ضرورت کیا ہو۔ تو یہ سب دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے کرتے، کوئی مسجد بناتے بناتے، کسی نے جامعۃ المدینہ عالی شان بنائے، کسی نے کیا بنایا، کسی نے کیا بنایا۔ اچھا، کئی ایسے ہمارے مبلغین ہیں جنہوں نے یوں کچھ بھی نہیں بنایا مگر انہوں نے بڑے بڑے علاقوں میں دینی کام کیے۔ آج ان میں سے کئی دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے جا کر دور دور جا کر دینی کام کیے، وہ کہاں جا کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی بنیادیں ڈالی، جہاں کوئی دعوت اسلامی کو نہیں جانتا تھا، مگر وہ گئے، انہوں نے جا کر وہاں اسلامی بھائیوں سے، عام مسلمانوں سے تعلقات بنائے، ان کو درس اور بیان کے ذریعے قریب کیا، انہیں ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئے اور وہاں پر دعوت اسلامی کا تعارف پیش کر کے انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کر کے ان کئیوں کو ذمہ دار بنائے اور آگے بڑھتے گئے۔ ایسے بھی ہمارے کئی مبلغ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے شاید اپنے ٹائم میں کوئی مسجد نہیں بنائی مگر آج ان کے لائے ہوئے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی مسجد بھی بنا رہے ہیں، مدرسے بھی بنا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، ثواب جاریہ ہو جائے، آج وہاں ان کو یاد کیا جا رہا ہوگا۔ ہم کہیں جاتے کسی علاقے کے اندر تو بتاتے کہ الحمدللہ وہ جو ہمارے مرحوم مبلغ تھے وہ ہمارے یہاں کے، انہوں نے ہم کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیا تھا۔ تو ہمیں دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، اور میں دعوت اسلامی میں رہ کر مرنا چاہتا ہوں، ذمہ داری پر رہ کر مرنا چاہتا ہوں۔ میں بطور مبلغ دعوت اسلامی سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، ایمان اور عافیت کے ساتھ۔ کوئی ایسا لمحہ آئے نہیں جس وقت مجھے کو منانے آئے گا تم بھی کوئی دعوت اسلامی کا کام کر لو، ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے۔ لوگ ویسے ہی پتہ نہیں کیوں روٹ ٹوٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، کام کرنا نہیں ہوتا لیکن نہ کرنے کا کوئی بہانہ تو چاہیے نہیں چاہیے۔ اب سستی بولیں گے تو لوگ بولیں گے سست ہو گیا ہے، اب کسی نہ کسی کے اوپر باتوں کا ڈالی جائے گی کہ میں فلاں کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ ارے بھیا، تو فلاں کی وجہ سے یا جنتیوں والے کام چھوڑا ہے کیوں؟ کیا فلاں کی وجہ سے نیکی کے کام میں آیا تھا، فلاں کی وجہ سے دینی ماحول میں آیا تھا، فلاں کے لیے؟ تو اللہ کے لیے آیا تھا، اللہ کے لیے کام کر، اور اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ دعوت اسلامی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ مدنی قافلہ کس کے لیے کریں گے؟ نگران کو خوش کرنے کے لیے نہیں، آقا کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے، مسجد آباد کرنے کے لیے، بند مسجدوں کو کھلوانے کے لیے، بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے، خود سنتیں سیکھنے کے لیے، سنتیں سکھانے کے لیے، اپنے قلب کی گندگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی ذہن کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنی روح کو تازگی دینے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور نبی پاک کے دین کو پھیلانے کے لیے میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ کارکردگی کے لیے کریں گے ہم سفر، کارکردگی ایک تنظیم کی ریکوائرمنٹ، ضرورت ہے۔
تاکہ ایک نظام باقی رہے، نظام برقرار رہے، حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، مگر میری نیت کارکردگی یا نگران نہیں، میری نیت میرے رب کی رضا ہونی چاہیے، ورنہ ثواب کیسے ملے گا؟ اتنا دوڑوں بھاگوں، کام کروں، تیار کروں، راضی کروں، 2 پیسے لے کر آؤ، چندہ لے کر آؤ، مدنی قافلے کا مسافر بنوں، مدنی قافلے کا مسافر بناؤ، اور صرف اس کے لیے کہ مجھے شاباشی مل جائے، واہ واہ مل جائے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، صرف رب کی رضا کے لیے۔ اور جب رب کے رضا کے لیے بندہ کام کر، یقین مانے، تقوی بھی یہی ہے، اصل تقوی ہے، یہ اصل پرہیزگاری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرے، اور ساتھ کارکردگی بھی دے، اچھے کام کرنے والوں کی نگران حوصلہ افزائی بھی کرے، اور اگر کوئی اچھا کام اس طرح نمایاں کام نہیں کرتا تو اس کی دل آزاری بھی نہ کرے۔ بھائی نیکی کا کام ہے، جو کرے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس پر ناراض ہونے کا بنتا ہی کوئی نہیں ہے، اس نے آپ کے 2 پیسے برباد کیے کوئی؟